بچپن سے میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں سوتا تھا۔ غریبی کی وجہ سے گھر چھوٹا تھا اور الگ بستر کا انتظام ہی نہیں تھا۔ میں بڑی تھی اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہم دونوں کی بانڈ اور گہری ہوتی گئی۔ جب میرا بھائی 18 سال کا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اب وہ بچپن والا معصوم بچہ نہیں رہا۔ اس کی اداؤں میں ایک الگ ہی کون سا گیا تھا۔ رات کو جب ہم دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے لگتا جیسے ساری دنیا ہم سے دور ہے اور صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں۔ اس رات بھی میں دیر تک جاتی رہی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، دیدی تمہیں نیند نہیں آ رہی یا مجھے پریشان کرنے کا ارادہ ہے؟ بس سوچ رہی ہو زندگی کتنی جلدی بدل گئی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکان میں ایک نئی شرارت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگا جیسے ہماری باتیں اب صرف بھائی بہن والی حد تک نہیں رہی، کچھ اور ہی رنگ چڑھ رہا تھا۔ میں نے مذاق میں اس کے بالوں کو کھینچ لیا کہ وہ بولا، دیدی آپ کو معلوم ہے آپ ابھی بالکل کالج والی لڑکی لگتی ہو، شادی کیوں نہیں کی؟ اب تک میں نے تھوڑا چونک کر کہا، زندگی کی مجبوری تھی، لیکن کیا ضروری ہے یا صرف شادی سے ملیں؟ وہ میری طرف اور قریب آ گیا، جیسے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے کا وہ غریب مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، تھوڑا معصوم بھی، الگ بھی۔ میں نے ابا بدلنے کے لیے کہا، چلو اب سو جاؤ، تمہاری کوچنگ ہے نا؟ لیکن اس نے ہلکا سا مسکرا کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے دینتئی، آپ کے بنا نیند ہی نہیں آتی۔ اس ایک لائن میں جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس رات ہم دونوں ایک ہی کمبل کے اندر سو گئے اور نیند ہم دونوں آنکھوں سے دور تھیں۔ اندھیرا، خاموشی اور ایک عجیب سی جاب جیسے کہانی ابھی شروع ہوئی ہو۔ اگلی رات بھی وہی منظر تھا۔ ایک وجہ سے لیٹ آیا، تھکا ہوا، مگر میں نے کہا، آجا کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ تھوڑا سا کھایا اور سیدھا میرے کمرے میں آ کر بستر پر گر گیا۔ میں نے مذاق میں کہا، بس اتنی تھکان، ابھی تو عمر ہے تیری جوانی کی اور ایسے تھک کر گر جاتا ہے۔ وہ ہنسی روک کر بولا، دیدی آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں، ضرورت پڑنے پر میں دن بھر جاگ سکتا ہوں۔ میں نے اس کا مذاق اڑا کر کہا، اچھا تو چل پھر دیکھتے ہیں کتنا ہمت ہے تیرے اندر۔ اس نے آنکھوں میں شرارت ترجمہ کے ساتھ کہا، چیلنج ایکسیپٹ ہے۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ اب ہم دونوں کے بیچ کی دوری ختم ہو رہی ہے۔ میں اس کی سانس میری سانس سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ہوا چلنے کے لیے کہا، سن تھوڑی مالش کر دیں، آج کام زیادہ تھا، کم رہی ہے۔ وہ بولا، بس اتنا کام ٹھیک ہے دی، آج میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے پیٹھ دبانے لگا۔ مجھے لگا کہ ہاتھ میں کوئی الگ ہی طاقت ہوں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور اندر سے ایک عجیب سی گھر میں پھیل رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، واہ اب تو ڈاکٹر لگ رہا ہے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا، ڈاکٹر سے بھی زیادہ کیئر کرتا ہوں میں آپ کی۔ اس کے لفظوں میں ایک نشہ تھا، ایک ڈبل میننگ جو میں سمجھ رہی تھی کہ چھپ کر انجوائے بھی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھنے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ لیں۔ اس میں ایک عجیب سا، اس نے دھیرے سے کہا، دیں آپ کو لگتا ہے میں ابھی بھی وہی چھوٹا بھائی ہوں؟ میں ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے گی۔ اس کی باتوں میں معصوم نہیں آتی تھی اور ایک نیا جذبہ بھی۔ میں نے بس ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، سو جا پاگل، وقت سب سمجھا دے گا۔ لیکن اس رات میں ہماری زندگی کے نئے سفر کی بنیاد رکھی تھی، خاموشی کے اندر چھپا ہوا، اور آج جس میں صرف ہم دونوں شامل تھے۔ اگلی صبح گھر میں سب اپنے کام میں برکت ہے، لیکن میری اور میرے بھائی کی آنکھوں میں رات والی باتیں ابھی بھی گھوم رہی تھیں۔ ہر بار جب ہماری نظریں
ملتی ایک عجیب سی شرارت جاتی تھی۔ شام کو جب میں کچن میں کام کر رہی تھی، وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، میرے سے بولا، دیدی آج رات پھر دل کی باتیں یہ کریں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بنا کہاں تجھے لگتا ہے میں اتنی فری ہوں؟ کل صبح مجھے کام پر ابھی جانا ہے۔ وہ مذاق میں بولا کہ آپ کا فیورٹ ہے، یا میں اس کے لفظوں نے مجھے ایک پل کے دیا۔ میں نے غصے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ شرارتی مت کر ورنہ ماں کو بول دو گی۔ تو وہ ہنس کر بولا، ارے آپ سے ڈرتی بھی پیار سے ہی اس رات۔ پھر سے وہ میرے دل میں آیا۔ اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے ہلکا چاندنی کا نور نظر آ رہا تھا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر کہا، دیدی ایک بات بولو۔ میں نے کہا، آپ بول تھوڑا رکھ کر، جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں نہ لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے نیند بھی آتی ہے جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں۔ مجھے اس کے لفظوں میں ایک الگ ہی خراب محسوس ہوا، جیسے وہ اندر سے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، پاگل، ابھی بھی وہی چھوٹا بچہ ہے جو بچپن سے میری گود میں تھا۔ وہ قریب آیا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، نہیں دی، بچہ نہیں رہا۔ اس وقت تک خاموشی چھائی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھی، میری دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ چڑکتی کمبل کے اندر ہم دونوں بالکل پاس تھے۔ ہر بات عبد الرحمن بن گئی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، چپ کر سوچا۔ اب وہ بولا، ٹھیک ہے، پر آج میں آپ کے اتنا قریب سونگا کہ دوری کا نام ہی نہ رہے۔ اور پھر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اس پر مجھے لگا کہ رات کا سفر اب نیا موڑ دینے والے اس رات۔ جب اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا تو مجھے پہلی بار لگا کہ وقت کتنی تیزی سے بدل گیا ہے۔ بچپن سے جو رشتہ صرف معصومیت تھا، اب اس میں ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ چپ رہیں، لیکن اس کی سانسیں میری گردن کو چھوڑی تھیں۔ اندھیرا، خاموشی اور تقریباً سب کچھ ایک نشہ بن چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، دیں، آپ کو پتہ ہے میں دن بھر پاسبل کا انتظار کرتا ہوں۔ میں نے ہلکی سی نے کہا، کس ملک کا؟ وہ بولا، جب ہم دونوں ایک ہی کمبل کے اندر ہوتے ہیں اور میں بس آپ کے قریب رہتا ہوں۔ اس کے لفظوں میں سونی بھی تھی اور ایک شرارت بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے کچھ اور ہی سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، تو بڑی تیز ہو، پیرے مجھے تو لگتا تھا تو ابھی بھی وہی چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ قریب آیا اور بولا، آپ کو لگتا ہوگا، پھر میں خود جانتا ہوں میں بدل چکا ہوں۔ اب میں چھپ کر نہیں رہوں گا، اس پر میری دھڑکن تیز ہوگی۔ میں نے اس کی بات کو ہلکی ہنسی میں اڑا دیا، چل اب سو جا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اور اس نے میری کلائی پکڑ لی، اس کی پکڑ بالکل مضبوط تھی، جس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں دوڑ نہ جاؤ گی دی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو لگتا ہے میں بس مذاق کر رہا ہوں؟ نہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، امیراتیہ ہوں۔ آپ میرے لیے صرف دیدی میرے ہونٹوں پر لفظ کہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ہم دونوں کے بیچ صرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک نیا راز چھپا تھا۔ مصر اور قریب لا کر کہا، بس ایک بار مجھے یہ محسوس کرنے دو۔ اور پھر وہ بلایا جہاں دوری کا نام ہی مٹا دیا گیا۔ ایک ہی کمبل کے اندر ہم دونوں کی کہانی، ایک نئی داستان لکھنے اثرات۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے، مجھے لگا کہ یہ وقت تھم گیا ہے۔ میں سوچتی رہیں، جو سنا میں اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی وہ آج سچ بن رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس کی انگلیوں کی گرمی میرے گلے تک اترنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی تھی کہ وہ بھی اب ہم ان کے بیچ کوئی فاصلہ نہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تیری، آپ کو پتہ ہے
آپ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہو، اس نے پھنسانے والے لہجے میں کہا۔ میرے دل میں زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں چور ہیں اور اندر سے میں بھی وہی چاہتی تھی جو وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے میرا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنیں ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی نیا راگ گن رہا ہوں۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو مجھے پاگل کر دے گا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں تو پہلے ہی ہو چکا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے کمبل اور کھینچ لیا اور ہم دونوں اور قریب آ گئے۔ اس پر کوئی حد، کوئی رشتہ، کوئی دیوار باقی نہیں تھی۔ صرف میں اور وہ ایک نئی کہانی میں کھو گئے۔ ہر پل کتنی گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میرے بازوں سے گزر کر دیں گے اور آگے بڑھنے لگے۔ میں نے روکنا چاہا پر دل نے نہیں دیا، اور پھر وہی ہوا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو رات ایک معمولی رات تھی، وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کہانی بن گئی۔ صبح جب روشنی کمرے میں آئی، میں سینے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور مسکرا دیا جیسے کہہ رہا ہو، اب تم صرف میری بیوی نہیں رہی، تم میری دنیا بن گئی۔ پر میں نے سوچ لیا، اب زندگی چاہے جیسی بھی ہو یار، آج ہم دونوں کے بیچ ہمیشہ رہے گا۔ صبح کے وقت سب ٹیبل پر جمع تھے۔ میں اور میرا بھائی سمجھ رہے تھے کہ رات کا راج ابھی تک صرف ہم دونوں کے بیچ کیا تھا، لیکن میری آنکھوں کی چمک اور اس کے چہرے کی مسکان کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ فریحہ باجی نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی کی رات بڑی اسپیشل تھی۔ میں نے گھبرا کر پانی کا گلاس اٹھایا اور بھائی چوپڑا نے بھی شرارت بھرے لہجے میں بولا، ہاں دیدی بھائی تو آ جانا کی روشنی میں جمع کر رہے ہیں۔ میرے دل میں زور سے دھڑکنا شروع کر دیا گیا، نہ کچھ پتہ چل گیا ہے یا صرف مذاق کر رہے ہیں۔ بھائی نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو چپ رہنا، سب ٹھیک ہے۔ آج کے بعد سائمہ میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیوریاسٹی تھی۔ دھیرے سے بولی، دیدی مجھے لگتا ہے آپ اور بھائی کے بیچ کو چال چل رہا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ۔ سورج مسکرا کر رہی اس کا کہا کہ اگلی تو زیادہ سوچتی ہے، ہم تو ہمیشہ سے ہی کلوس ہیں۔ اور اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی بھی پورا یقین نہیں کر رہی۔ اس رات پھر سے بھائی میرے کمرے میں آئی۔ اس بار اس نے پہلے ہی دروازے اندر سے روک کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے دیں کہیں کوئی ہمیں دیکھ لے، اس نے بس آنے والی آواز میں کہا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، ڈرتا بھی ہوتا ہے جب انسان غلط ہو، اور جو ہمارے بیچ ہے وہ ہمارا سچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کہا، تو پھر آج میں تمہیں اپنی دنیا میں چپ رہیں۔ اس نے اپنی باتوں سے میرے دل کا تالا کھول دیا تھا۔ کمبل کے اندر ہے کہ ہم دونوں پھر اپنی ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئے۔ ہر پل، ہر چھوٹی حرکت ایک کشش لے کر آتی تھی، کبھی ہنسنا، کبھی شرمانا، کبھی آنکھوں سے ہی باتیں کرنا۔ رات تک گزر گئیں اور ہم دونوں بس اور گہرا ڈوبتے چلے گئے۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ایک نیا خواب بھی ساتھ تھا۔ یہ رشتہ کتنی دیر تک سکتا ہے؟ فریحہ باجی کی شرارتیں، مسکان سیمہ کی شکل نظر اور ربیہ کی معصومیت چھاپا میں اور زیادہ الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس نے بس اتنا کہا، دیدی اب چاہے جو ہو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس پر مجھے سمجھایا، کہانی صرف ایک رات تقسیم نہیں رہی، یہ تو اب یہ کیسا سفر بن گیا تھا جہاں سے واپس لوٹنا ممکن ہی نہیں۔ میرا کزن دبئی تھا۔ میں روزانہ اس کی بیوی نورین کو سکون دیتا تھا اور وہ بھی مجھ سے روزانہ کام کرواتی۔ ایک دن میں نورین کو سکون پہنچا رہا تھا، اچانک اس کی سہیلی شازیہ نے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی یہ سب دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ پوری کہانی سنیے، آپ کو مزہ آئے گا
اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میرا نام نورین ہے۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہوئے تھے اور میں اپنے شوہر وسیم کے ساتھ ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کا ایک چھوٹا بھائی جس کا نام اسلم تھا، وہ شہر میں پڑھائی کے لیے آیا تو ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا۔ اسلم کی عمر 22 سال تھی، لمبا قد، سانولا رنگ مگر چمکتی ہوئی آنکھیں، اور ہنستے وقت اس کی مسکراہٹ جیسے دل میں تیر چلا دے۔ شروع میں تو وہ مجھ سے رسمی باتیں ہی کرتا تھا، مگر پھر جانے کب وہ نظر بدل گئی۔ میں جب کچن میں گھڑی کھانا بناتی تو وہ او کر پاس کھڑا ہو جاتا، کبھی پانی کا گلاس مانگنے کے بہانے، کبھی نمک یا چینی پکڑانے کے بہانے۔ عرض کران اس کے نظریں میری طرف سے ہٹتی نہیں تھی۔ ایک شام وسیم گھر پر نہیں تھے، بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی چلی گئی۔ میں کچن میں موم بتی جلا کر کام کر رہی تھی کہ اچانک اسلم دروازے سے ٹیک لگا کر بولا، بھابھی آپ کو پتا ہے کہ اندھیرے میں آپ کی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر نظر جھکا لی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بارش کی تپتے ٹاپے، بجلی کا نہ ہونا اور اسلم کی باتوں کا اثر، چاہ کر میں اس لمحے کو نظر انداز بھی نہ کر سکی۔ اسی رات پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ اب صرف دیور بھابھی کا نہیں رہا، کچھ اور بھی ہونے لگا ہے۔ اسلم کی نظریں، اس کا انداز اور میرا دل جیسے سب ایک ہی راز میں بند ہو گئے تھے۔ اگلے دن صبح کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ وسیم دفتر سے گھر نکل چکے تھے اور اسلم ابھی اپنے کمرے میں سے باہر نہیں آیا تھا۔ میں چائے کے کپ میں دودھ ڈال رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، بھابھی آپ ایسی کون سی خوشبو لگاتی ہے؟ میں چونکہ پلٹی تو وہ بالکل قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی چوک چمک تھی جیسے وہ کوئی شرارت کرنے والا ہو۔ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا کہ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، لیکن اسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا، بلکہ وہ اور بھی قریب گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کھاؤں۔ کچھ اس کے لہجے میں ایسی نرمی اور گرمی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ میں نے چائے کا کپ بڑھایا تو اس نے جان بوجھ کر میرے ہاتھ کو چھو لیا۔ ایک پل کو جیسے وقت رک گیا۔ باہر ہلکی بارش کی، تب تک کچن میں ہلکی سی خوشبو اور اسلم کا لفظ ہے۔ میں نے نظر ہٹا لی، لیکن دل میں ایک انجانی لہر دوڑ گئی۔ اسی دن شام کو حسین کے آفس سے فون آیا، جا کے وہ 4 دن کے لیے آؤٹ اسٹیشن جا رہے ہیں۔ فون بند ہوتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ 4 دن اور گھر میں صرف میں اور اسلم۔ رات کو بارش پہر شروع ہوئی۔ میں لان میں کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسلم بھی اگیا بارش میں بھیگ جائیں گی، بھابھی ہو جائیں اندر، وہ بولا۔ میں نے کہا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہلکے سے مگر مضبوطی کے ساتھ۔ میری سانسیں رک گئی۔ وہ بولا، نعیم بھابھی کبھی سوچا ہے کہ اگر وسیم بھائی نہ ہوتے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی بدلنے والی ہے۔ بارش تیز ہو گئی تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور پورا گھر بارش کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا سے بھرا ہوا تھا۔ میں اور اسلم سامنے تھا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے دوسری کہانی کا انتظار کریں۔